کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو مینٹور ہے ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں، جو انہیں خصوصیات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا قائد کی خصوصیات کو اپناتا ہوا آج کا نوجوان نظر آتا ہے؟ قائد کی خصوصیات یا قائد کے ارشادات، قائد کے فرمودات، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو فالو کیا جاتا تو آج ہم ڈیولپڈ کنٹری کے لیول پہ ہوتے اور انڈر ڈیولپ نہ ہوتے۔ جو خلا موجود ہے اس خلا کو پر کرنے کے لیے یا اس فالوئنگ کو ہمیں آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کون سے آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیپس ہیں کہ وہ لیے جا سکیں؟ قومی دھارے میں لانے کے لیے ان کے لیے کوئی ایسے پروگرام ہونے چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ایک مشن رکھیں اپنے آگے کہ جی ہم نے اس ملک کو اس لیول پہ پہنچانا ہے جو ہمارے قائد نے سوچا تھا، جو ہمارے علامہ اقبال کا خواب تھا، جو سر سید کا مشن تھا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہی نہیں ہو سکتے۔ آج کا نوجوان اس تمام تر سینیریو میں جو ملکی صورتحال ہے، جس کنڈیشنز کو وہ جن حالات کو وہ دیکھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب بہتری کی گنجائش ہر طرح سے ختم ہو چکی ہے، یعنی ہم چیزوں کو بہتر سے بہتر نہیں کر پاتے، لہٰذا وہ پوری طرح سے مایوس ہو چکے ہیں۔ آپ نے وجہ فرمایا کہ مایوسی ہے، لیکن میں اس کو مایوسی نہیں سمجھتا۔ میں اسٹوڈنٹ سے اور اپنی یوتھ سے بہت پر امید ہوں۔ ملک میں جو آپ کو اتنی اپرچونیٹیز جس نے پرووائڈ کی ہے، ہمیں ان کا بجائے احسان مند ہونے کے ہم اگر اس پہ شرمندہ ہوں تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی، اور اس کے لیے میں طالب علموں سے، میں اپنے یوتھ سے بہت پر امید ہوں، اور انشاءاللہ یہ ملک ایک مقام حاصل کرے گا۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے۔ 25 دسمبر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش۔ قائد نے ہمیں ایک ایسا خواب دیا جو انصاف، دیانت، مساوات اور قانون کی حکمرانی پر مبنی تھا۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا آج کا نوجوان کل کا قائد اعظم بن سکتا ہے؟ کیا ہم قائد کے خوابوں کا پاکستان بنا پا رہے ہیں؟ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ جناب نفیس احمد ربانی صاحب۔ آپ ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے ممبر، ایگزیکٹو کمیٹی اور کنوینر اسپورٹ۔ ساتھ ساتھ ہم تحریک پاکستان کے حوالے سے جس طرح سے بات کریں کہ اس وقت کے جو نوجوان تھے، جو یوتھ تھی، اور ان کا جو کردار رہا ہے جناح کے ساتھ، کس طرح سے وہ قدم سے قدم ملا کر چلتے رہے ہیں، اور آج کے نوجوانوں کو اگر دیکھا جائے کہ جناح کا جو ویژن تھا یوتھ کو لے کر، اس پر وہ کتنا پورا اترتے ہیں، اس پر ہم ان سے کچھ بات چیت کریں گے، گفتگو کا آغاز کریں گے۔ نفیس صاحب، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہوگا، اور ہمارے دیکھنے والے بھی یہی جاننا چاہیں گے کہ ہم جس طرح سے یوتھ کی بات کر رہے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی جو شخصیت تھی وہ نوجوانوں کے لیے ایک فالوئنگ پرسنالٹی کا درجہ رکھتی ہے، لیکن اگر ہم آج کے نوجوان کی بات کرتے ہیں، موجودہ یوتھ کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں کتنا فالوئنگ نظر آتی ہے جو ویژن رکھتے تھے محمد علی جناح پاکستان کے نوجوانوں کے لیے؟ کیا ہمیں کسی قسم کے اس ویژن پہ پورا اترتے نظر آتے ہیں نوجوان؟ جی بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا۔ میں سب سے پہلے شروع کروں گا اپنے والد محترم کی، جو ان کے اس جد و جہد میں ان کا حصہ ہے۔ وہ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن رہے، اور جو سر سید کا مشن تھا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور دوران تعلیم ان کی ملاقات قائد اعظم سے ہوئی، اور قائد اعظم کے فرمودات اور ارشادات کے مطابق وہ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن رہے اور اس میں بھرپور حصہ لیا۔ وہاں سے جو الیکشن کے دوران جو ٹیمیں لاہور، کوئٹہ مسلم لیگ کی قیادت میں آتی تھیں، اس میں بھرپور انداز میں انہوں نے شرکت کی، اور اس وقت جب قائد اعظم علی گڑھ تشریف لائے تو میرے والد صاحب مسلم نیشنل گارڈ تھے، اور انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ ان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی تھیں۔ دو قومی نظریے تھا، اس نظریے کے تحت ایک آزاد ریاست جس میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو اور مسلمان سکھ کا سانس لے سکیں، تو قائد اعظم کو مشن کو لے کر علی گڑھ کے طالب علموں نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ جس کا ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جو پرسنالٹی
ڈسکس کی جاتی ہے یا جس طرح سے ہم نے جو خصوصیات دیکھی ہیں اپنے قائد میں، جس طرح سے ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اگر اپنی موجودہ نسل کو دیکھتے ہیں، ہم اس نسل کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے آگے چل کر اس ملک کی بات دور سنبھالنی ہے اور انہی نے یہ تمام تر جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھانا ہے، تو ہم کیا ان میں دیکھتے ہیں اس طرح کی کوالٹیز کے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو مینٹور ہے ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں خصوصیات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا قائد کی خصوصیات کو اپناتا ہوا آج کا نوجوان نظر آتا ہے؟ قائد کی خصوصیات یا قائد کے ارشادات، قائد کے فرمودات، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو فالو کیا جاتا تو آج ہم ڈیولپڈ کنٹری کے لیول پہ ہوتے اور انڈر ڈیولپ نہ ہوتے۔ وہ 100% تو چھوڑ دیں، اگر ہم 50% بھی اس کو عمل کر لیتے تو بہت مطلب یہ کہ ہم اعلیٰ پیمانے پر اور بہت ہائی لیول پہ ہم جا سکتے تھے، لیکن ہم ان کے فرمودات، ارشادات کو نہ مانتے ہوئے بھی خدا کے فضل و کرم سے اس روئے زمین پر ایک ایسی ریاست اسلام کا گہوارہ ہے اور یہ ایک نیوکلیر پاور ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس میں بہت سی رکاوٹیں آئیں۔ جو ڈیولپڈ کنٹری ہے وہ کبھی نہیں چاہتے کہ مسلمان ترقی کریں۔ مسلمانوں نے ترقی اسی صورت میں کرنی ہے جب آپ اپنے اندر ایک قائدانہ صلاحیت پیدا کریں گے، اور جو جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک اسلحہ خانہ ہے، اور اسلحہ خانہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ اسلحہ لے کے چلیں، وہ اسلحہ خانہ ایک تشبیہ تھی جس کے لیے قائد اعظم نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء کو تیار کیا، اور جس محنت اور جانفشانی سے ان طالب علموں نے قائد کا ساتھ دیا اور ان کے ویژن کو لے کر ایک آزاد مملکت اور آزاد ریاست کا قیام عمل میں آیا، جس کے لیے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہم ہیں پاکستان کے شہدا، پاکستان ہمارا ہے۔ اب آپ طالب علموں، میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو جو ہر فیلڈ میں پاکستان میں ایسے مواقع میسر ہیں کہ جس سے آپ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، اسپیس پہ جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری خواتین ایئر اسپیس میں ہیں، ہماری ناسا میں مطلب یہ کہ ہماری انڈکشن ہے، ایٹامک میں ہمارا بہت بڑا کام ہے، ایئر اسپیس میں ہمارا بہت بڑا کام ہے۔ وی آر ناؤ دی ایکسپورٹنگ کنٹری۔ ہم اکوپمنٹ، ملٹری اکوپمنٹ سنس لانگ مطلب یہ کہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹو ڈفرینٹ کنٹریز، ویئر ایز وی ان پاکستان ہیو compatible aircraft as far as the latest technology is convert our R&D all the time alert. So the students, you should also concentrate on to your studies. I don't say on to studies. Concentration on studies is not the solution. Solution is to follow the saying of Qaid Azam, the leader بابا قوم۔ بابا قوم کا ان کو خطاب اسی لیے ملا کہ وہ قوم کے محسن ہیں، آپ کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ بیشتر ایسے فرمودات ہیں یا بیشتر ایسے سینگز ہیں محمد علی جناح کی جس کو فالو کیا جانا چاہیے تھا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے شاید ان تمام تر فرمودات کو بھلا دیا یا اس پر اس طرح سے عمل نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس وقت ہم اپنا ایک وجود رکھتے ہیں دنیا میں، اور حالیہ ہم نے جو جس طرح بھارت کو شکست دی ہے، اس کے بعد جو پاکستان کا مقام پوری دنیا میں بن چکا ہے، جو سب کے سامنے نکل کر آیا، یقیناً وہ سب کے لیے ایک مثال ہے۔ لیکن ابھی بھی جس طرح آپ نے کہا کہ نہیں فالو کیا جا رہا ان کو، جو خلا موجود ہے اس خلا کو پر کرنے کے لیے یا اس فالوئنگ کو ہمیں آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کون سے آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیپس ہیں کہ وہ لیے جا سکیں کہ جس پہ جو مکمل ویژن تھا قائد کا اس کے مطابق ہمیں یہ نوجوان کام کرتے نظر آئے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ جب تک یہ نہیں ہوگا ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہی نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے تو یہ اساتذہ کرام کا فرض بنتا ہے، والدین کا فرض بنتا ہے
کہ اپنے بچوں کو اس تربیت کی طرف لائیں جو انہوں نے اس وقت حاصل کی جب اتنا میٹیریلسٹک دور نہیں تھا. اب میٹیریلسٹک دور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ایکسس بھی بہت زیادہ ہے. تو ایکسس از ایوری تھنگ از بیڈ, لیکن یہ کہ اس کو اگر پازیٹیو وے سے استعمال کیا جائے تو وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو یہ ہے کہ طالب علم جو ہے وہ اپنی ان کو اساتذہ کرام ان کو اس طرف لانے کی کوشش کریں, قومی دھارے میں لانے کے لیے ان کے لیے کوئی ایسے پروگرام ہونے چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ اپنے محبت کا جذبہ پیدا کر سکیں اپنے اندر, اپنے ملک کے اندر, اور اس پاکستان بنانے اور پاکستان بننے کے جو حالات تھے ان کو دیکھتے ہوئے, اور آپ کی آزادی اور آپ کا جو ہے جس طرح آپ آزاد سانس لے رہے ہیں اپنے ملک میں, اس کو دیکھتے ہوئے آپ پہ یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس کا مستقبل اس ملک کا. تو آپ اپنے ایمانداری سے اور اپنی جدوجہد جاری رکھیں اور ایک مشن رکھیں اپنے آگے کہ جی ہم نے اس ملک کو اس لیول پہ پہنچانا ہے جو ہمارے قائد نے سوچا تھا, جو ہمارے علامہ اقبال کا خواب تھا, جو سر سید کا مشن تھا. ہمارے تعلیمی ادارے بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کے ساتھ آپ کا سب سے زیادہ حصہ آپ کا بنتا ہے. اگر آپ محنت, لگن, سچے دل, ایمانداری سے کام کریں گے اور ایک اپنے ایک مشن بنائیں گے, ایک لیول بنائیں گے, آپ اسٹیگنٹ نہ ہو جائیں, کہیں آپ رک نہ جائیں اور اس کو کنٹینیو رکھیں, تو آپ مجھے امید ہے کہ آپ وہ مقام حاصل کر سکیں گے جو مقام ہمارے لیڈرز نے ہمارے ملک کو جو اس قابل بنایا ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں. تو آپ اس کو ناسا اور ایئر اسپیس ٹیکنالوجی میں لے جا سکتے ہیں. آج کے دور میں اے آئی ایک بہت مطلب یہ کہ, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنا اے آئی میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں, لیکن اے آئی کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ملک سے پیار, محبت اور بزرگوں کا احترام اور فرمودات قائد اعظم اور قائد اعظم کے ارشادات ان کو لے کے چلنا ہے. آپ ان کی تقاریر کو دیکھیں, ان کے ارشادات کو پڑھیں, ان کے جو قول ہیں وہ ایک سلوگنز ہیں, تو ان پر عمل کر کے مجھے امید ہے کہ آپ اپنی جو ہے اپنا مشن اچیو کر لیں گے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپورٹس میں ہمارے اسٹوڈنٹس نیشنل لیول پہ جا رہے ہیں, تو آپ بھی ڈاکٹر قدیر خان کو فالو کرتے ہوئے, ایم عالم کو فالو کرتے ہوئے اس اسٹیج پہ پہنچیں کہ دنیا آپ کا نام لے اور آپ اپنے ملک پہ ناز کریں. صحیح. اچھا نفیس صاحب, آج کا نوجوان ہمیں اس تمام تر سینیریو میں جو ملکی صورتحال ہے اور جس کنڈیشنز کو وہ جن حالات کو وہ دیکھ رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب بہتری کی گنجائش ہر طرح سے ختم ہو چکی ہے, یعنی ہم چیزوں کو بہتر سے بہتر نہیں کر پاتے, لہٰذا وہ پوری طرح سے مایوس ہو چکے ہیں. تو جو سب سے زیادہ مایوسی کا شکار ہمیں نوجوان نظر آتے ہیں, آپ نے جو بھی باتیں کی یقیناً ان کے لیے مشعل راہ ہیں اور اس کو فالو کیا جا سکتا ہے, لیکن مایوس طبقہ جو ہے اس میں کس طرح سے امید کی کرن جگائی جائے کہ ابھی ہم جس اسٹیج پہ پہنچے ہیں انہی تمام تر سینیریوز اور حالات کو کراس کرتے ہوئے یہاں تک آئے کہ آج پاکستان بھارت کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے, اور جو سپر پاور کہلاتی ہے دنیا کی امریکہ, اس نے ہی پاکستان فرسٹ کا جو ہے وہ ہمیں ایک اعزاز دیا ہے. تو اب بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا, اور اگر کچھ چیزوں میں مایوسی ہے تو اس کو کس طرح شکست دی جا سکتی ہے؟ آپ نے بجا فرمایا کہ مایوسی ہے, لیکن میں اس کو مایوسی نہیں سمجھتا. میں اسٹوڈنٹ سے اور اپنی یوتھ سے بہت پر امید ہوں, اور ابھی جیسا کہ
آپ کو معلوم ہے کہ میں سر سید یونیورسٹی میں اور علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن ہے، اور خاص طور پہ اسپورٹس میں. تو ایک انسٹیٹیوٹ کی میں ایگزامپل نہیں دے رہا، لیکن پاکستان میں آل انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اس جو اچھا کام ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے مایوس بالکل نہیں ہونا. جب آپ یہ دیکھیے کہ آج اور آپ سے پہلے والے دور میں جو تھا اس میں تو کوئی اپرچونیٹی نہیں تھی. اگر میں اپنا دور دیکھتا ہوں تو ہمارے دور میں اتنی اوپننگ نہیں تھی، اتنا اپرچونیٹیز نہیں تھیں، اور لمیٹڈ مطلب اس میں تھا، اور لمیٹڈ جو ہے ریسورسز، لمیٹڈ اپرچونیٹیز کو ہوتے ہوئے بھی ہم نے فائٹ کیا. جیسا کہ ہمارے والدین نے، جیسا کہ ہمارے لیڈرانز نے ہمیں مطلب یہ کہ سکھایا، کام کام کام، آپ ایفرٹ کریں. تو آپ اسٹوڈنٹس ابھی آپ مطلب یہ کہ کبھی مایوس نہ ہوں، اور یہ نہ سوچیں کہ بھئی یہ باہر جا رہا ہے یا امریکہ. ضرور جائیں امریکہ. یہ تو سر سید نے بھی کہا تھا کہ آپ نے مطلب یہ کہ تعلیم حاصل کرنی ہے، انگریزی تعلیم حاصل کرنی ہے، جس پہ ان پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ بھی ہوا. لیکن یہ کہ آج آپ دیکھیں، آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان کا مشن جو تھا وہ فور سائٹڈنیس ان کی کتنی تھی کہ جی آج ہم اس پہ مجبور ہیں کہ کاش کہ ہم اس وقت بہت اچھی انگلش اس وقت سے اسٹارٹ کر دیتے. لیکن ابھی بھی میں دیکھتا ہوں، میں پر امید ہوں کہ بھئی ابھی لیٹ نہیں ہیں، ہم کمپیٹیبل ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی ہم مد مقابل ہیں اور سپیریئر ہیں اپنے نیبر سے. تو آپ کو اس صورتحال سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے دور میں اے آئی کا دور ہے، آپ کی ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ اس اسٹیج پر اس ملک کو لے جا سکتے ہیں جہاں پہ ایک آپ اپنی ملک میں بیٹھے ہوئے ہر چیز کو جام کر سکتے ہیں، ہر چیز کا کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس پہ کام کریں، بجائے باہر جانے کے. آپ اس ملک میں آپ کو جو اپرچونیٹیز مہیا ہوئی ہیں اس کو بھرپور طریقے سے اس کا فائدہ اسی خان کے اوپر وہ ایک شعر بھی بڑا مناسب سا اس صورتحال پہ فٹ ہوتا ہے اقبال کا کہ نہیں مایوس اقبال اس کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو وہ والی بات ہے. تو آخر میں کیا پیغام آپ؟ اور ہر فرد ہے ملت کا مقدر، ہر فرد ہے ملت کا مقدر. وہ بھی یہی ہے کہ آپ مطلب اسٹوڈنٹ ہیں یا کوئی بھی ہے، آپ اسٹوڈنٹس تو خیر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے لیے آگے مشن ہوتا ہے، تو آپ نے تو اس مشن کو لے کے چلنا ہے. لیکن یہ کہ جو ہنر مند ہیں ہمارے، جو ہمارے مزدور ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ہمارا حصہ ہیں، ہمارے بازو ہیں، ہماری طاقت ہیں. تو آپ ان کو بھی سپورٹ کریں. اگر آپ ہی مطلب یہ کہ مایوس ہو جائیں گے تو یہ اس ملک میں جو آپ کو اتنی اپرچونیٹیز جس نے پرووائڈ کی ہے ہمیں ان کا بجائے احسان مند ہونے کے ہم اگر اس پہ شرمندہ ہوں تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی. اور اس کے لیے میں طالب علموں سے، میں اپنے یوتھ سے بہت پر امید ہوں، اور انشاءاللہ یہ ملک ایک مقام حاصل کرے گا جس طرح اس سے پہلے ایک ایٹمی پاکستان پہلا ایٹمی ملک ہے، اور اسی طرح ایک سپیریئر بھی پاکستان ایئر سپیریٹی میں ہم سپیریئر ہیں، سی میں ہم سروائیول میں ہم سپیریئر ہیں، ملٹری ہماری ٹاپ پہ ہے، انٹیلیجنس ہماری ٹاپ پہ ہے. اور میں آپ اس چیز سے کبھی نہ گھبرائیں. جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے انتہائی جذبے اور خلوص کے ساتھ اس ملک کی خدمت کرنی ہے اور اپنے ذمہ داری ادا. بہت شکریہ نفیس صاحب آپ کا. آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قائد اعظم کا خواب ابھی زندہ ہے، بس ضرورت ہے نیت، کردار اور عمل کی. اگر آج کا نوجوان ایمانداری، نظم و ضبط اور قومی شعور کو اپنا لے تو آج کا نوجوان یقیناً کل کا جناح بن سکتا ہے. ہم جناب نفیس احمد ربانی کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور اس بامقصد گفتگو سے نوازا. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم قائد کا زیادہ سے زیادہ میسج لوگوں تک پہنچا سکیں.